الله وبركاته. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ احزاب شروع کر رکھی ہے، جس میں کئی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تشریح ہم کر چکے ہیں اور آج چوتھا دن ہے، ہم اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ دوسری کون سی صورت بہت ہی زیادہ قرآن کے نقطہ نظر سے ضروری ہے؟ سورہ نور۔ سورہ نور۔ اچھا، سورہ نور پر عمل کرنے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں؟ جلدی سے بتائیں، شارٹ۔ سورہ نور گھروں کے اندر، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں اس بات کو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ یہ سورت انزلناہا، پورا قرآن اللہ نے نازل کیا، اور اسی کی یہ صورت اللہ نے ہی یہ نازل فرمائی ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور اس پر عمل کرنا ہم نے لازم قرار دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں اور ان پر عمل نہیں کریں گے، تو آپ کے گھر جو ہیں وہ اسلام کی روشنی والے گھر نہیں ہوں گے، وہ اندھیرے والے گھر ہوں گے، اور جو آج مسلمان گھروں کا حال ہے۔ اگر آپ یہ ساری حدود جو بتائی گئی ہیں سورہ نور میں، اور پھر اس کی کچھ چیزیں سورہ احزاب میں ڈسکس ہوئی ہیں، اگر یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر ایسا نمونہ پیش کریں گے کہ وہ پورا معاشرہ جس معاشرے کے گھروں میں یہ چیزیں فالو کی جا رہی ہوں گی، انشاءاللہ نمونے کے گھر ہوں گے، اور وہاں کوئی عریانی، فحاشی، کسی قسم کی چیز کو دخل ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان پہ عمل نہیں کریں گے تو گھر کیا، معاشرہ کیا، بازار کیا، گلیاں کیا، یہ سب فحاشی، عریانی سے بھر جائیں گی۔ اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں ہی ہمیں وہ سکون مل جائے گا انشاءاللہ، کہ انسان جنت کی تمنا جو ہے وہ تو ضرور کرے گا، دعائیں بھی کرے گا، لیکن دنیا کو بھی انجوائے کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر فساد رونما ہوگا۔ جتنا زیادہ نافرمانی ہوگی اتنا ہی بڑا فساد ہوگا۔ آج نافرمانی کی انتہا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں فساد سے بھر گئے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کرتوت کیے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ساری خشکی اور تری برائی سے بھر گئی ہے، فساد سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ حجت ہے آپ پر اور مجھ پر، اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یہی قرآن اور یہی نبی لانے والا قرآن جو ہے وہ ہمارے خلاف وہاں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، جہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان اور عمل صالح کے۔ تو اس پر سختی سے عمل کریں، اور جہاں جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 60 تک؟ کیونکہ میں نے آج 60 شروع کرنی ہے، جلدی بتائیں۔ آپ کی طرف سے سوال بڑے کم آتے ہیں، اور اس کی مجھے بالکل پتہ ہے، میں نے زندگی بھر پڑھایا ہے، آپ لوگ قرآن کو توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں کہ کون سی چیز جو سمجھ نہیں آ رہی کل ہم نے سوال کرنا ہے۔ تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا جب بھی قرآن پڑھے نا تو ان آیات کا
شان نزول پڑھ لیا کریں ہمیشہ۔ اور یہ شان نزول پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کیا حالات تھے، اللہ نے کیا احکامات دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کا نفاذ کیا، تاکہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ تو پھر آپ کو یہ رہنمائی مل گئی جائے گی کہ آج جن حالات میں ہم ہیں، اگر ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ ججز اس کے مطابق کاش فیصلہ کرتے تو آپ دیکھتے کہ دنیا میں ہمارا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اچھا، اب سنیں آیت نمبر 60۔ اصل میں سب سے بڑا کسی بھی اسلامی معاشرے میں سب سے بڑا فسادی گروپ کون سا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ منافق سب۔ ہاں، منافق کا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، یہ منافق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نفاذ کو نہیں چاہتے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں بڑی سخت دشمنی رکھتے ہیں کہ اس نے تو ہمارے اوپر ایسی پابندیاں لگا دی ہیں کہ اگر وہ پابندیاں نہ ہوں تو ہم کھل کھیلیں۔ اب ہمیں وہ کرتوت کرنے میں بھی بڑی مشکلات میں پیش آتی ہیں، جبکہ معاشرہ انہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتا ہے، فساد زدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پڑھیں سورہ توبہ، وہاں منافقین سے سختی کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور یہاں بھی جنگ احزاب کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ احزاب جو ہے وہ جنگ احزاب کے بعد جو شوال 5 ہجری میں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اس دین کو غالب کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کا نفاذ کیا اور کافروں نے کیا منافقتیں کی، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ اب سنیں، آیت 60 میں منافقین کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہ کیا؟ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمَرْجُوفُونَ۔ تو 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک کون سا گروہ ہے منافقین کا؟ ہاں، ایک تو منافقون خود ہیں، دوسرے وہ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، اور تیسرا وہ گروپ جو اسی منافقت کی وجہ سے جھوٹی خبریں، سنسی خیز خبریں پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ تینوں گروہ منافقین ہوں یا جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا تیسرے وہ گروہ جو سنسی خیز خبریں پھیلانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باز نہ آئے 3 گروپ اپنی ان حرکتوں سے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ اور پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا اس کارروائی کا؟ لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ اس سختی کا نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ ہے منافقوں کا کسی بھی گروہ کے ساتھ جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو تو یہ کام اس کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بدقسمتی سے جو لوگ آج مسلم دنیا کے حکمران ہیں، مسلم ممالک کے حکمران ہیں، آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے اس خبیث شخص جو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، ٹرمپ۔ اس کے ساتھ کیا رویہ تھا غلامانہ سعودی عرب کا، کیا غلامانہ رویہ تھا قطر کا، اور کیا غلامانہ رویہ تھا UAE کا۔ لہٰذا اب تو منافقین کا مسلم ممالک میں راج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات دلائے۔ اللہ فرماتے آمین ہیں، ثم آمین۔ سختی کی بات سنیں، 61 میں کہا ملعونین، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہو رہی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، خذو، پکڑے جائیں، قتلوا تقتیلا، اور بری طرح مارے جائیں۔ یہ ہے ان کا حق۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا یہ فرائض میں سے ہے کہ یہ کام وہ کرے تاکہ یہ فتنہ برپا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا قلعہ کما کر دیا جائے۔
تو یہ جو دو آیتیں ہیں 60 اور 61، یہ منافقین کو آخری تنبیہ ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ ان کے ساتھ یہ جو کریں جو آپ ان دو آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اب سے شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو جو مدینے میں تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، ایک طرف انصار سے بڑے پکے مسلمان، دوسری طرف ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو حکم دیا کہ باز آ جاؤ۔ کوئی سوال آیت 60 اور 61 کے بارے میں؟ پھر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی یہی سنت رہی ہے آپ سے پہلے لوگوں میں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ قرآن یا سارے انبیاء حق لے کے آئے اور اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی، اس حق کو جب نافذ کیا تو یہ سارے فتنے جو تھے، منافقین کا ہو یا کوئی دوسرا فتنہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کے رہا۔ یہ تھا اللہ کی سنت، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ یہ تھی آیت 62۔ کوئی سوال آیت 63 تا 68 جو ہے، یہ ایک بڑی قرآن کا خاص پہلو ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن بار بار آدمی کو آخرت کے مناظر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ یاد رکھے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں امتحان کے لیے بندہ آیا ہے، اور آخرت اصلی چیز ہے جہاں فیصلہ ہونا ہے۔ دنیا میں بھی فیصلہ اللہ کا انہی کے ساتھ ہے، تائید اور نصرت انہی کو ملے گی جو اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، اور آخرت میں سراسر فیصلہ رب کا عین برحق ہوگا، کوئی وہاں سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، ہاں صرف شفاعت ہوگی ان حدود کے اندر جو اللہ نے بتا دی ہیں۔ لہٰذا بڑے غور سے سمجھو کہ یہ آخرت کا منظرنامہ غور سے دیکھو قرآن میں، اور اس کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارو۔ اچھا، اب یہ جو آیت 63 ہے نا، آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں بڑے مذاق کرتے تھے سارے انبیاء سے کی، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ منافق اور یہ مشرکین مکہ اور یہود کہتے تھے کہ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے آخرت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ آپ بتائیں تو صحیح، جو آپ دو دھمکے تھے، کب آئے گی یہ قیامت؟ ہمارے باپ دادا تو کب سے مرے ہیں، اب کوئی قیامت نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنو، قیامت ایک حقیقت ہے، وہ قائم ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ اچھا، قرآن کیسے ثابت کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ہو کے رہے گی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دلائل دی ہیں بھلا بتائیں؟ کہ قیامت کا برپا ہونا یقینی ہے، یہ ہو کر رہے گی، جلدی بتائیں کیا دلائل دی ہیں قرآن نے کہ یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ آخرت ہو کے رہے گی؟ ارے ایک تو سر جی وہ ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو نباتات کا اگنا اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ زرد پڑ جانا، پھر ختم ہو جانا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے ہمیں کہا کہ اسی طرح تم دوبارہ جو اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب کے لیے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ سر اللہ تعالیٰ نے عدل پہ بہت زور دیا ہے کہ جی قیامت کا برپا ہونا لازمی ہے عدل کے لیے۔ ہاں، پھر اور قرآن کہتا ہے، سنیں، سورہ واقعہ میں کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ، شروع ہو رہی ہے قیامت سے، اور قیامت کا مناظر کھول کے اللہ نے کہا کہ یہ ہے وہ قیامت جو برپا ہوگی۔
اس لیے اتنی یقینی ہے کہ قرآن کی آیات قرآن بھرا پڑا ہے اس سے انسان کو یاد دہانی کے لیے. اور کبھی کہتا ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، کبھی کہتا ہے وہ چمکتے دھمکتے چہرے اور وہ انتہائی جن پر پریشانی کے اثار ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ قیامت اتنی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. لہذا کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تم جو سوال کرتے ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، تو یاد رکھو یہ قیامت آئے گی. کل انما علمھا عند اللہ، اللہ نے اس کا علم یہ کب واقع ہوگی صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کو نہیں بتایا. لیکن نبی کو یہ بتا دیا کہ تم نذیر اور بشیر ہو. نذیر اس لیے کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم نے اس دین پر عمل نہ کیا تو تمہیں قیامت کے دن اس تنبیہ دی جاتی ہے اس دن سے جس دن تمہیں دائمی عذاب ہوگا. اور بشیر اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ خوشخبری ہے جو اس نبی کے دین پر من عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں جنت. تو قیامت کتنی اہم ہے. آپ دیکھیں کوئی صفحہ خالی ہے. آپ نے ابھی سنا کہ روز آپ کہتے ہیں 5 وقتی نمازوں میں مالک یوم الدین. کتنا وہ سزا اور جزا کا دن کتنا لازمی اور ضروری ہے کہ ہمیں روز یاد دہانی کرے ہر نماز کی ہر رکعت میں. قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے. اور اچھا یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آج 63 کا یہ آگے پڑھ رہا ہوں. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ سَاعَةَ تَكُونَ قَرِيبًا، تو کیا جانے کہ شاید کہ وہ گھڑی بالکل قریب ہو. کیا مفہوم ہے اس کا؟ یار موت آتی ہے تو قیامت سمجھ لیں اس بندے کے لیے تو واقع ہوگی. ہاں شروع ہو جاتی ہے بالکل. فرشتے وہ آتے ہیں جو آپ کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں. برا آدمی ہے تو فرشتے جان کنی میں اس کی خوب خبر لیتے ہیں، اور مومن ہے تو بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، بڑے آرام سے جان نکالتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ ساری جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. میں اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک نشانی پوری ہو چکی ہے. اور میں اور آپ اگر اب بھی نہ جاگے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور وہ جو دجالی تہذیب ہے ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے، اور دجال کی آمد کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. اور پھر وہ سارے اس کے بعد حضرت عیسیٰ، امام مہدی وغیرہ کا جو نزول ہے اس کی سارے دلائل آج موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو کافرو، بڑا زبردست انذار ہے آیت 64 65 میں. بھلا انذار کیا ہے؟ میں ترجمہ کرتا ہوں. ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر کیوں لعنت کی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. کیوں اس جہنم لیے ان کے لیے کیا ہے؟ بھائی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا. وہ قیامت کے آنے کا مذاق اڑاتے تھے. وہ انکار کرتے تھے. مذاق تو بعد کی بات ہے، انکار کے نتیجے میں مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عقل فہم سب کچھ دیا، اور اس کے بعد بڑے غور سے سنیں، اللہ نے ساری آفاق میں نشانیاں رکھ دی، میرے اندر نشانیاں رکھ دی. میں کیسے پیدا ہوا، کیسے بڑا ہو رہا ہوں، کون ہے وہ ہستی جو میری ہر ضرورت پوری کر رہی ہے. کس حقیر پانی سے میں پیدا ہوا، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا. تو کیا اس انسان کو پہ لعنت نہیں ہونی چاہیے جو اس کے بعد اس خالق کا مالک کا اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا. اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا. بڑا خوف آنا چاہیے آپ کو اس رب کی طاقتوں اور قدرتوں اور اس کے
پوری طرح تعارف کے بعد کہ وہ کس طرح پیش آئے گا، کیا اس میں خوبیاں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان عدل اور ظلم کرنے والوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بڑا فرق رکھا گیا ہے۔ تو یہ کافر خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں کوئی ان کا ولی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کیا چیز کام آئے گی وہاں پہ، جلدی بتائیں۔ امن وعامل الصالحات۔ اوہ، لیکن میں نے اور آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ پوچھنا تو چاہیے، احتساب کرنا چاہیے تو۔ سب سے پہلے ہر روز رات کو سونے سے پہلے اسی بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج میرا دن کتنا میرا اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے۔ یہ بندے سے کبھی اوجل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ادھر موت آئی اور ادھر قیامت کے مناظر شروع ہو گئے۔ ذرا آپ دیکھیں منظر کیسے قرآن نے سامنے رکھے ہیں۔ آیت 66 میں فرمایا یوم تتقلب الوجوہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ چہرہ ہی تو انسان بچاتا ہے، کیوں کہ یہ سب سے نازک جگہ ہے، اور وہاں قیامت کے دن جو عذاب دیا جا رہا ہے اس میں چہرے باروی کیوں کیے جائیں گے؟ آگ کے سامنے الٹے پلٹے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے سر ہم لوگوں کو سب کو۔ آمین آمین، اس سے بچیں آپ۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر کہیں، دیکھیں حسرت کیا ہے کفار کی، کیا کہتے ہیں؟ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، دنیا میں بھی میں بہترین انسان ہوتا اگر یہ اطاعت اللہ اور رسول کی کر لیتا، میں بہترین انسان ہوتا، سیرت و کردار کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار کے، عمل کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، کتنا بدبخت ہے انسان جو انکار کر رہا ہے۔ اچھا، اب جہنم میں پہنچے نا، کس حسرت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا، اے اللہ ہم نے تو پیروی کی اپنے لیڈروں کی اور اپنے مذہبی رہنماؤں کی، فَضَلُّونَا سَبِيلًا، انہوں نے تو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکایا۔ کیا یہ ٹھیک ہے ان کا الزام وہاں قیامت کے دن یہ کہنا ٹھیک ہے؟ یہ دلیل بہتر ہے، دلیل ان کی ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں۔ نہیں سر جی، اور ان کی اپنی عقل بالکل بھی بھی ہونی نہیں ہے۔ چاہیے۔ ہاں بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہ عقل دی تھی، اللہ نے وہ فطرت دی تھی، پیدا ہی اس نیکی اور بدی کو پہچان والی فطرت پہ رکھ دی، اس کے پیدائش سے پہلے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور پھر وہ اسی کے خلاف ورزی کر کے اور اللہ کے ساتھ عہد الست میں عہد کر کے آئی ہے اس کی روح، اب کیسے کہتا ہے، کیوں کرتا ہے، جبکہ اس سے دیکھ رہا ہے کہ معاشرے کتنے زمین خشکی اور تری دونوں فساد سے بھر گئے ہیں۔ اور پھر وہاں کیا کہتے ہیں، سنیں ان لیڈروں کے لیے کیا کہتے ہیں، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دورہ عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر اللہ لعنت کی بچھاڑ کر دے۔ پتہ ہے یہ ڈائلاگ جو ہے میں نے آپ کو بھیجے ہیں کہ سر جی سورت اراف میں بھی یہی ہے، دور نہیں، آزاد میں نے آپ کو بھیجے ہیں سارے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں سارا اللہ نے کھول کے بتایا ہے، مختلف قرآن کی صورتوں میں وہ ساری آیتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کس طرح جھگڑ رہے ہیں وہاں، ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں، اور ایسی تو تکار ہے کہ قرآن نے کھول کے بیان کی ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، لیکن خدا کے لیے ان چیزوں کو پرنٹ کرا کے فائل بنائیں، لگائیں، تاکہ پڑھیں اور ایمان تازہ ہو، اور ہمیں اس ایمان کی طلب اور تڑپ ہو جو مجھے قیامت کے دن سختیوں سے بچائے۔ کیا دوبارہ بھیجنے کی ضرورت ہے یا آپ نکال لیں گے؟ نہیں سر جی، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، پڑھا بھی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آ جائیے آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
دیکھیں قرآن نے نافرمانیوں کو کس طرح پوری طرح پن پوائنٹ کیا ہے تاکہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ آیت 69 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، خطاب مجھ سے اور آپ سے، اے اہل ایمان، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، اب موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر، ان کو ایذا دی، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو برات عطا فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں وہ بہت باعزت بڑی شان والے تھے۔ اللہ کا ہر نبی اللہ کے پاس کیونکہ اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے جو وحی اس کو دی جاتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک اس پہ عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی وجہ سے ہر نبی اللہ کے ہاں وجی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بردرجہ اولیٰ کے جو کام انہوں نے کیا، جو فرعون کی عدالت میں جا کے اللہ کی دعوت دی اور جس جرت سے ہمت سے کام لیا، تو وہ اس وجی کے حوالے سے انبیاء میں بڑے نمایاں ہے۔ اچھا کیا بنائے انہوں نے؟ یہاں ایک بڑی مزیدار بات ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ یہ تو معاملہ تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کا۔ بھئی آپ دیکھیں نا کتنے بدبخت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے، ستائے پہلے بھی جا رہے تھے، تو اللہ نے ان کو بھیجا اور کس طرح اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور ان کو نجات دلائی، لیکن اسی کشمکش میں کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام آپ تو ہمارے لیے مصیبت بن کے آ گئے، پہلے بھی ستائے جاتے تھے اب بھی ستائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہنچے وہاں سرائے سینا میں تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا، من و سلوہ، تیار کھانا جس کے لیے انسان کو اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے وہ اللہ نے مفت میں دے دیا۔ اور بدبخت کہنے لگے، کیونکہ یہ کک تھے نا وہاں فرعونیوں کے ہاں، اور وہاں ان کو لچٹ پڑی ہوئی تھی زبان کی، تو کہنے لگے کہ کاش ہمیں وہی کچھ ملے جو پیاز ککڑی وغیرہ وغیرہ۔ ذرا غور کریں تو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ تم غالب رہو گے، تو کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ جا تو اور تیرا رب لڑے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کی گمراہیاں اور ایذائیں جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیں۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اس دین کے لیے انہوں نے کس طرح اپنی جانیں قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ ایک سوال پوچھنا، یہ سرائے سینا میں یہ 40 سال تک کہتے ہیں بھٹکتے رہے ہیں، تو یہ پھر جدھر جانا چاہتے تھے ادھر پہنچ نہیں پائے تھے؟ اصل میں شبانہ ہوا یہ کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی، اللہ نے تو ان کو موقع دیے، انہوں نے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر وہ عذاب نازل فرمایا کہ یہ 40 سال تک وہاں سیرا نوردی کرتے رہے، اور پھر دوسری نسل آئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ وہ پہنچے فلسطین میں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر ایک 68 آیت کے بارے میں ذرا وضاحت ہے۔ 58 یہ جو پچھلی آیت ابھی پڑھی ہے آپ نے کہ وہ کافر کہیں گے کہ ہمارے سرداروں کو دگنا عذاب دو، یہ جو آخری حصہ ہے آیت کی، اور جی لعنت فرمایا، لعنت بہت بڑی، نہیں، یہ لعنت، وَلْعَنَهُمْ، اور ان پر لعنت بھیج، لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت۔ یہ لعنت کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں کوئی تکلیف تو ہوتی نہیں ہے، تو اس میں سزا کیا ہوتی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ یہ مجھے بتائیں، اللہ کی رحمت جس پر ہو رہی ہو اور اللہ کی لعنت کہ اللہ اس سے ناراض ہو اور اللہ کا اس پر عذاب آ جا رہا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ بتائیں مجھے۔ مجھے تو لگتا ہے عذاب زیادہ سخت ہے۔ نہیں، لعنت بھی اللہ، دیکھیں نا، اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی بھی تو اس نتیجہ ہے یہ جو عذاب ہے اس کا۔ لہذا یہ بات سمجھیں
یہ لعنت ایسی نہیں ہے کہ ڈھیٹ آدمی ہے اس کو لعنت بھی ہو گئی کوئی بات نہیں. وہاں تو آپ دیکھیں نا جو آخرت کی بات ہو رہی ہے تو لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غضب ٹوٹے ان پر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انشاءاللہ غور اللہ کریں کے گے رحمت سے انشاءاللہ. دور ہوں گے. سر جی جزاک ایک اللہ. یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہر وقت اللہ کے غضب میں رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. بالکل وہ یہ بات ہمیشہ آپ کی لعنت. ٹھیک ہے. یہی لعنت ہے اللہ کی کہ اس کا غضب ان پر ٹوٹا اور ان کو دائمی اس میں عذاب میں مبتلا کر دیا. دیکھیں یہ جو دنیا میں ہم لعنت کرتے ہیں نا اس کو اللہ کے لعنت کرنے سے بالکل مختلف بات ہے. اللہ جب لعنت کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ اس کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے اور اس کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے. اچھا اب چلتے ہیں آگے آیت 70 پر. دیکھیں کتنی دینی اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایات کتنی سادہ سیدھی ہیں اور ان پر عمل کا کیا اللہ تعالیٰ پھل دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سب سے پہلے تقوی اختیار کرو. تو پہلا ہدایت کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ برائی سے بچو اور نیکی کرو، برائی سے مکمل اجتناب کرو اور نیکی کرنے میں سبقت کرو. یہ پہلا کام ہے، یہ پہلا تقاضا ہے. اچھا میں نے پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، کئی دفعہ سوال کیا ہے کہ آخر یہ تقوی میرے اور آپ کے اندر پیدا کیسے ہوگا کہ ہم برائی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی میں جلدی کریں. یہ کب پیدا ہوگا؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس پر پابند بنا دے گی تقوی کے اللہ لیے؟ تعالیٰ کی معرفت سر، بات جتنی الہی. معرفت ہوگی. تو اللہ کے تعالیٰ کی معرفت، تو پھر مسلمان کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ سر شکر. پکا لیکن سچا ایمان. سوال کا جواب دیں کہ پھر مسلمان کیوں نہیں اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے؟ اپنے سر خواہشہ شکر کا اللہ تعالیٰ پابند. کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سر سر کسی جی کو اللہ تعالیٰ کی کی جو پہچان ہی صفات نہیں ہیں ہے، ان سے وہ معرفت کی. بالکل نابلد ہیں. ان کو ان کی پہچان ہی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی کیسے اختیار کریں گے؟ اللہ کی آپ بالکل صفات کی ٹھیک کہہ پہچان. رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کی پہچان نہیں ہے، تو اللہ کی صفات کی پہچان کیسے ہوگی؟ پھر آخرت پر ایمان جب تک قرآن نہیں ہو. قرآن 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 اور سنت. آخرت پر ایمان ہو تو قرآن ہی پیدا فرمائے گا. اللہ کی کتاب، بھیجی ہوئی کتاب صرف یہ وہ چیز ہے جو صفات الہی کا بھی کما حق کا ہمارے اندر شعور پیدا کرتی ہے، اور وہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جہنم سے بچاتی ہے. اس لیے کہ جب مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کی ناراضگی سے دور رہنا ہے، تو کیونکہ وہ اللہ اتنا عادل ہے کہ اس نے جو کام کرنا ہے وہ عین عدل و انصاف کے مطابق ہوگا. یہ اس کی صفات کا تقاضا ہے. تو صفات جب مجھے پتہ ہوں گی تو میں نیکی کروں گا اور برائی سے بچوں گا. لہذا قرآن ہی ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے. اور میں نے حدیث بھیجی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فتنے کا زمانہ آخرت کا زمانہ ہے، اس سے بچنے کا بھی ذریعہ قرآن ہے. آپ کے پاس حدیث ہے، میں نے بھیجی ہے، مجھے پتہ ہے. تو آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، وہ مجھے اور آپ کو جب ٹھیک ٹھیک پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے. اور آپ کو میں نے سورہ الحدید کی شروع کی آیات اور اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح آپ کو بھیجی ہے سورہ حشر کی 21 تا 24 آیات، وہ ساری کی ساری صفات الہی ہیں. اب آپ قیامت کے دن اللہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے. آپ کو مل چکا ہے نہیں مل چکا؟ جی جی سر جی مل گیا. جی سر جزاک اللہ خیر. قرآن کے لیکن ہر صفحے پر تقریباً اللہ کی بالکل صفت آپ نے موجود ٹھیک ہے. کہا، قرآن کا ہر صفحہ. لیکن یہ وہ ہیں جگہ ہیں جہاں کثرت سے ذکر اللہ کی صفات کا ذکر آیا ہے.
لیکن کوئی صفحہ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی صفحہ خالی نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیے، اگر تم یہ دو کام کرو گے نا، کون سا 70 میں؟ ایک کہا ایمان لو، دوسرا ایمان کا تقاضا تقوی حاصل کرو، اور تیسری بات قولوا قولا سدیدا، بات صاف سیدھی کہو۔ یہ 3 کام کرو، اللہ کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اگر یہ 3 کام کرو گے تو اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، پھر تمہارا معاشرہ بہترین بن جائے گا۔ صرف اعمال کو درست نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ تم نے توبہ کر کے اور اس راستے پہ آ گئے ہو جو راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عظیم کامیابی کس میں ہے؟ جلدی بتائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ کاش میں اور آپ کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اس راستے سے ہٹ کر انسان بھٹک جاتا ہے، جتنا بھٹکتا ہے اتنا ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو دیکھ لیں آج۔ کوئی سوال آیت 70 اور 71 کے بارے میں؟ جلدی کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ میں اس کے ساتھ وہ سورہ حشر کی بھی آیت پڑھوں گا تاکہ ہم بڑا کلیئر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَاتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے امانت آسمانوں جیسی مخلوق کو، زمین جیسی مخلوق کو اور پہاڑوں جیسی مخلوق کو، اس امانت کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ اٹھا لیں، این یحملناہا، کہ وہ اس کو اٹھا لیں، واشفقنا منہا، وہ تو ڈر گئے۔ اچھا، یہ بلا اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہاں تک رک کے ہم اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی امانت پیش کی پہاڑوں، آسمان اور زمین پر، اور انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ ہر ذمہ داری کے خوف سے۔ خلافت کی ذمہ داری، خلافت کی خلافت امانت عرضی۔ سر۔ خلافت کیا چیز ہے؟ بتائیں نا، بات کریں آگے۔ اللہ عرضی تعالیٰ نے انسان کو اپنا اللہ ملک تعالیٰ بنا کے بھیجا، ایک آدمی اللہ بولے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جو انسان کو زمین پر عطا کی گئی۔ یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، خدا کے لیے جو چیزیں میں بتاتا ہوں سمجھیں، ورنہ سوال کریں۔ خلافت ایک بہت بڑا منصب ہے، اور وہ منصب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین مخلوق پیدا کیا کائنات میں، ساری مخلوقوں میں سے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ فرشتے تھے، ان کو بھی کہا اس کو سجدہ کرو جب پیدا کیا تھا۔ ذرا غور فرمائیں۔ اور اس انسان کو ہر چیز دی، صلاحیتیں، ذہانت، عقل، فہم، اور اس قدر دیا، شعور دیا کہ وہ اگر اس شعور سے ٹھیک کام لے تو وہ بغیر انبیاء کے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ جب وہ غور کرتا ہے اپنے شعور سے کہ آیت کائنات میں کیا نظام ہے دنیا کا، وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے کہ میں کیسے وجود میں آیا، اور مجھے یہ ساری کس نے صلاحیتیں عطا فرمائیں، کس نے ذرائع اور وسائل۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ خلیفہ اس کو مناتے ہیں جس کو پورے اختیارات دیتے ہیں، صلاحیتیں دیتے ہیں، ذرائع اور وسائل دیتے ہیں، پھر اس کے ذمے ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ خلیفہ کا کام یہ ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں، ذرائع، وسائل استعمال کر کے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں جیے۔
وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، تاکہ وہ حق ادا کرے خلافت کا۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ نے جو سارے ذرائع وسائل اور ہمیں ذہانتیں دی، عقل دی، وہ ہم نے دنیا کے لیے لگا دی اور اس اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ یہ ہے خلافت کی خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز عظیم الجثہ چیزوں، زمین آسمان اور پہاڑوں کو پیش کی کہ دیکھو میں تمہیں یہ ذرائع بھی دیتا ہوں، وسائل بھی دیتا ہوں، اور پھر تم سے یہ کام کرنے ہیں تمہیں۔ تو انہوں نے کہا نہ نہ نہ، اگر ہمیں آپ یہ اختیار بھی دے دیں گے کہ ہم جو چاہیں کریں، اور پھر اس کے ساتھ یہ سب دیں گے کہ ہم آپ کے حکم مانیں، یہ شاید ہم سے نہ ہو سکے۔ وہ ڈر گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ہے، اور انسان نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو یہ ساری چیزیں دے دی تھی، اس نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا۔ یہ ہے خلافت۔ اور اب انسان کو دنیا میں اللہ کی خلافت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ڈیوٹیز انسان کو لگائی ہیں، چاہے وہ عقیدے کی ہوں، چاہے وہ اعمال کی ہوں، چاہے وہ جہاد و قتال کی ہوں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوں، یہ ساری اس کی ڈیوٹیز ہیں بحیثیت خلیفہ، اور اس کو ان پر عمل کرنا ہے۔ کیا ہم کر رہے ہیں اس پر عمل؟ جلدی بتائیں۔ نہیں سر۔ اس لیے تو ظلوم اور جہول کہا۔ اب آپ بڑے غور سے سنیں کہ ظلوم کب ہے اور جاہل کب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم اس اعتبار سے ہے کہ اس کو ساری اللہ نے صلاحیتیں دی اور اس امانت میں وہ خیانت کر رہا ہے، اس لیے ظالم ہے۔ اور جاہل اس لیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد اب اپنے آپ کو خود مختار بھی سمجھتا ہے اور بے خبری کا بھی اظہار کرتا ہے کہ نہیں، مجھے تو دنیا میں جب عمل کرتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرنا اور خود مختار خیال کر کے زندگی گزارنا، یہ جہالت ہے۔ کیوں؟ مومن کلمہ پڑھنے کے بعد الہ عبادت اس کی کرتا ہے، ہر بات اس کی مانتا ہے۔ کس طرح مانتا ہے؟ محمد رسول اللہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کے خلافت کا حق ادا کیا، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نے آیت 72 میں جو بڑی کلیئر ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اچھا، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں سورہ حشر کی آیت کے ساتھ۔ سورہ حشر کی کون سی آیت ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ 21 سر جی۔ 21، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، سورہ حشر ہے آپ کی 59، ٹھیک ہے؟ 59 کی 21 آیات ذرا نکالیں آپ۔ نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ ہاں، اب میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ جو ہمارا آج کی صورتحال ہے وہ در حقیقت یہی اسی کا بیان ہے۔ اور اللہ نے کس طرح وارننگ دی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس آسمان پر اس پہاڑ کو آسمان پر اس قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ پر سر جی۔ ساری پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ایسا لرزہ اٹھتا کہ جیسے پھٹا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی نا تو پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ جی سر، جیسے ذمہ کوئی داری کے حساب سے پڑ جاتا، جیسے کوئی طور پہ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ باتیں آپ چھوڑیں، آپ بات کریں موسیٰ علیہ السلام والی بات بعد میں کریں گے۔ پہلے کیوں قرآن کیوں
پہاڑ جیسی مخلوق کیوں پھٹ جاتی دب کے؟ ذمہ داری کے احساس سے سر. کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری خوف الہی سے، خوف الہی سے. جی اور سر کیونکہ پہاڑ سب سے بڑی مخلوق ہے دنیا میں، اور قرآن میں جو ہدایت ہیں عمل کرنے کے وہ اتنے یعنی واضح ہیں، اور ان کے نافرمانی میں اتنی پکڑ ہے کہ پہاڑ جیسی مخلوق بھی گھبرا گئی کہ نافرمانی یعنی اللہ کا خوف سے ڈر گئی کہ وہ نافرمانی سے بچ نہیں سکیں گے، تو غالباً اس ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ کہ اگر اس کو پہاڑ میں بھی یہ شعور دے دیا جاتا جو انسان کو دیا ہے، اور قرآن جیسی کتاب اس پر نازل کی جاتی جیسے اللہ نے کی ہے مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بذریعہ وحی، پہاڑ کو جب شعور دے دیتا اللہ تو وہ بھی پھٹ پڑتا کہ میں نے اگر اس کی خلاف ورزی کی، کتنی بڑی اللہ کی خلاف ورزی کی، جیسے میرے بھائی بتا رہے ہیں، تو وہ پھٹ پڑتا خوف کے مارے کہ میں اللہ کی اگر یہ نافرمانی کی تو میرا تو حشر برا ہوگا۔ لیکن یہ مومن مسلمان ہے، یہ انسان ہے کہ اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں بالکل شتر بے مہار بنا پھرتا ہے، حالانکہ رب نے اس کو پیدا کر کے اور اس کو یہ ساری ذمہ داریاں خلافت کی دیں، اس کے سارے اسباب دیے جیسے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود یہ کس طرح اللہ کو بھلا کے اس کی سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ پہاڑ جیسی مخلوق اگر اس کو یہ جب احساس ہوا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے تو وہ ڈر گئے۔ اور انسان ہے کہ آپ دیکھ لیں ظلوم الجہولہ بن کے اور ظلم بھی کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو فطرت کیسی دی ہے، وسائل کیسے دیے ہیں، ذرائع کیسے دیے ہیں۔ تو آپ اور میرے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو قرآن نے ہمیں ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، ہم اس پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر کے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں جنت۔ اور اگر اس کو چھوڑا تو پھر پہاڑ جب ڈر گیا تو ہم تو کیا چیز ہیں اس اللہ کے سامنے کہ ہم نافرمانی کر کے اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن نے اس کے کانسیکوینسز کہ جہنم کیا ہے، کن لوگوں کو ملے گی، ساری تفصیلات قرآن نے کھول کے بیان کی، اور کوئی صفحہ خالی نہیں ہے۔ لہذا میں اور آپ پھر آخر میں جو آیت 73 ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ حامل امانت ہونے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ کہ اللہ دنیا میں جو منافق اور مشرک ہیں مرد اور عورتیں، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ ذرا غور فرمائیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا کہ وہ حق الامکان چلیں گے حق کے راستے پر، صراط مستقیم پر، اگر کوئی غلطی ہوئی تو فوراً توبہ کریں گے، وہ اللہ قبول کر لے گا۔ اور اللہ ان کے لیے وکان اللہ غفور الرحیم، ایسے لوگوں کے لیے جو حق کے راستے پر چلنے والے ہوں اور تھوڑی بہت غلطی بھی ہو تو اللہ سے معافیا مانگ لیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو منافق اور جو مشرک ہیں، عقیدے کے منافق اور مشرک جنہوں نے انکار کیا، اللہ ان کو ضرور عذاب دے گا۔ کیوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے جو سارے عقل، ذہانت، سمجھ بوجھ، شعور عطا کیا، فطرت ٹھیک فطرت پہ پیدا کیا، اس کے بعد جب اس نے انکار کیا وہ ان ساری لعنتوں کا مستحق ہے۔ یہ تھی آیت، آخر آیت سورہ احزاب کا، اور کتنی ہدایت کے حوالے سے یہ آیت سورت کتنی زبردست ہے۔ ہر سورت زبردست ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فلاں سورت کم ہے، نہیں، لیکن یہاں بہت ساری چیزیں یک وقت بیان ہوئی ہیں۔ اور یہ جو آیت 72 ہے اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت 21 پیش کی ہے، اس پہ کوئی سوال ہو کریں، کیوں؟
یہ ہمیں صاف بتا رہی ہیں کہ یہ بڑا مشکل اب اللہ سے ہم نے خلافت کا مقام جو ہے یہ آسان ان کے لیے ہے جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور جو اس کا انکار کریں وہ انکار معمولی انکار نہیں ہے، وہ انکار اس کو دنیا اور آخرت کا میں سزاؤں کا مستحق بنائے گی۔ کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ اللہ جو پاک آیت ہم ان کو توفیق دے سر یہ جو سمجھ کے آیت پڑھنے کی 72 اور ہے نا عمل سر، کی۔ یہ آیت 72 کی عکاسی میں دیکھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت 74 میں بھی ہے کہ امانت نہ اٹھانے کے اثرات۔ 74 میں وہ پتھروں کا ذکر کیا کہ کئی پتھر سخت ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، اور کئی بالکل اللہ آپ نے کی ٹھیک خشی۔ کہا۔ ہاں، لیکن آپ ایک بات سمجھے وہاں پہ، یہ دل سخت کب ہوتے ہیں اور دل اللہ کی طرف راغب کب ہوتے ہیں؟ دل سخت ہوتے ہیں منافقت سے اور شرک سے اور گناہوں سے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ یہ جو دلوں کی سختی ہے اس کی وجہ ہی منافقت اور شرک اور کفر ہے، اور یہی دل مومن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ ہر حق کو قبول کر لیتا ہے، ہر برائی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس میں استقامت ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اس کو اللہ نصیب کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت اور کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور سوال کریں، آئندہ بھی آپ کو جب بھی موقع ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کلاس میں سوال کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اور دوسرے لوگ بھی جو اس سے ذہن میں کوئی خلش ہے تو وہ بھی، اگر میں جواب نہ بھی دے سکا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ بھی جواب دے سکتے ہیں، لہٰذا اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اس درس کا کہ آپ اپنی مشکلات کو قرآن کے سامنے ہم پیش کریں اور پھر قرآن ہی سے رہنمائی لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی ان نعمتوں کا ہم نعمتوں کے مستحق بن سکیں جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین سر، سر اللہ جب پاک اتنا توفیق اچھا دے۔ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ کے بتائے ہوئے بات میں سے کوئی نقص نکالے۔ اللہ ہم سب کو عقل سمجھ دے، بہت ہی لطف آتا ہے پڑھ کے، اور ہم قرآن سے اس طرح جڑ گئے ہیں کہ ہر روز ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، ہم آپ کے کہے ہوئے کے مطابق چلیں جیسے ہمارے اللہ رسول کا حکم ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ہمارا ہادی اور رہنما بنا دے، اسی میں خیر و برکت ہے۔ آمین۔ آمین ثم اور آمین۔ یہ دنیا کے پیچھے جو مسلمان پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو متبمل طبقہ ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ دنیا اس دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ دل آدمی کا راغب ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کی تعلیمات کو ہم اپنا رہنما بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو کی صفات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے صفات الہی کے حوالے سے، اس کو آپ اچھی طرح مطالعہ کر لیں۔ انشاءاللہ کسی وقت بھی جب آپ کہیں گے تو ہم ان صفات کو پوری طرح جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد بھی بن جائے گا کہ وہ اللہ جس سے ہمارا معاملہ ہے وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کتنی اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اور میری ذات سے ان صفات کا کیا تعلق ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم اس کو کھولیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ سر جی انشاءاللہ کل سر، ہی اللہ کریں پاک گے آپ ہم، کو جزائے خیر دے۔ جی سر جی کل ہی کریں گے، کل کیوں سے کل شروع کریں گے۔ نہیں کل سر کیوں جی کریں کل، گے؟ سر جی جتنا جلدی ہو سکے کل ہی آپ کریں نا سر جی۔ مہربانی کریں، پہلے آپ دیکھیں تو صحیح، یہ آپ نے کیوں اس طرح سمجھ لیا ہے کہ بھائی فٹافٹ، بھائی سیلف لرننگ از دی بیسٹ لرننگ، جو آدمی خود محنت کر کے سیکھتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہمارے اعمال میں کمی ہے یا کوتاہیاں ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حقہ ادراک نہیں رکھتے، ورنہ اس اللہ کے جس کے ساتھ معاملہ ہے جو علیم اور خبیر اور بکل شین علیم ہے، علی کل شین قدیر ہے، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے،
وہ ساری صفات جب میرے سامنے بالکل ان کا صحیح ادراک ہوتا ہے تو میرا عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے، میری فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے ان کو پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے کوئی سوال ہوں گے تو انشاءاللہ میں پھر اس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا سارے مقامات۔ ضرور انشاءاللہ سر۔ 3 تو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، جو باقی آپ خود پڑھیں گے۔ 3 وہ ہیں، ایک ہے جو روز آپ پڑھتے ہیں اپنا آیت الکرسی، نمبر 2 آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ الحشر کی آیت 21 تا 24، اور تیسری جو میں نے رکھنی ہے وہ ہے سورہ الحدید کی ابتدائی آیات۔ باقی ساری صفات بہت قرآن میں ہیں، وہ آپ پڑھیں گے۔ لیکن ایک چیز اور بڑے نوٹ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو صفات الہی مختلف جگہوں پہ آتی ہیں وہ دراصل ان آیات جس کے اینڈ پہ آتی ہیں اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس کے معنی سے، کیونکہ وہ صفت الہی اس معنی کے مطابق لائی جاتی ہے۔ وہ آپ کہیں گے تو پھر وہ آیات بھی آپ کو بھیج دوں گا جس طرح یہ بھیجی ہیں، اور پھر ان کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے بھی کھول کے۔ ٹھیک ہے سر، ضرور انشاءاللہ۔ جی پھر کل کیا کریں گے؟ کل اگلی صورت؟ سورہ سبا کریں گے۔ جی ٹھیک۔ 33 احزاب تھی نا، تو کل ہم آج 34 کریں گے، سورہ 34 ساری انشاءاللہ سبا۔ سر۔ اس کو کنٹینیو کریں گے، بیچ بیچ میں یہ چیزیں جو ہیں جیسے یہ صفات الہی ہیں یا دوسرے ہینڈ آؤٹ بھی آپ کو بھیجے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تشریح بھی کی جائے گی۔ سر جی سورہ سبا کی بھی تو پہلی آیت جو ہے یہی ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل بات ہوگی اس پہ۔ انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر سر۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگ سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور عمل کی توفیق دے پروردگار، اور ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے پروردگار۔ آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے اور صالح کرے، اور ان کو بھی دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ۔